اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ زندگی کو آسان ترین اور سادہ ترین رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس طریقے پہ عمل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے۔ سوال اچھا ہے، جواب مختصراً پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، زندگی میں تین معاملات ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ جب گمراہ کرتے ہیں تو ہم غلط طرف زور لگاتے رہتے ہیں، وہ جو زور ہے وہ ہم پہ بوجھ بنتا ہے، پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ پہلا، ہونا وہی ہے جو ہونا ہے، اس پہ یقین لے آئیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، جو صورتحال جو تقدیر ہماری بنی ہوئی ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر کیا کریں؟ گھر بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہمارا امتحان یہ ہے کہ تقدیر ہمیں جہاں جہاں لے جائے ہم وہاں وہاں تقدیر کے ان مراحل کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، ہم ریئیکشنز کیسے دیتے ہیں۔ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، مووز لکھی ہوئی ہیں، لائٹس لگی ہوئی ہیں، کاسٹیوم پہنا ہوا ہے، ڈائیلاگ ڈیلیوری ہمارے پاس ہے۔ مثال کے طور پر میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ایسے ہی ہونا تھا۔ میں نے کیا ریئیکشن دیا؟ میں رویا پٹا، جھگڑا کیا، ڈاکٹروں سے لڑا، آخر تنگ آ کے 6 مہینے بعد بیساکھیوں میں چلنے لگ گیا۔ بہتر ایکشن ہوتا میں مان جاتا، فزیو تھراپی کر لیتا اور شاید 2 مہینے بعد بیساکھیوں پہ چلنے لگ جاتا۔ تو اس تمثیل میں جو 4 مہینے میں نے ضائع کیے نیگیٹو انرجی اپلائی کرتے ہوئے، وہ اصل میں میری انگزائٹی کی وجہ بنتے ہیں۔ اگر ایکسیڈنٹ انگزائٹی کی وجہ بنتا تو میں 6 مہینے بعد بھی بیساکھیانہ استعمال کرتا۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کسی کا نوجوان بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، خاک اڑاتا ہے بالوں میں، کوستا ہے اللہ کو، ایونچولی وقت اس کے زخم بھر دیتا ہے، اس سے چھوٹے والے بچے کی شادی کرتا ہے۔ وہ دکھ کس چیز نے دیا؟ بچے کی موت نے نہیں جی۔ اگر اس نے دیا ہوتا تو دوسرے کی شادی کیسے کرتا؟ دکھ دیا غیر ضروری آہو بکا نے۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ دوسرا، تو کیا تقدیر ہمیں جہاں لے جائے وہاں جو دکھ پہنچے اس کو دکھ نہ مانے؟ نہیں جی، نہیں، بالکل مانے۔ دکھی بھی ہو جائیں تھوڑی دیر کو، لمبا نہ کریں اس کو۔ وہ غصے کے بارے میں ایک بات سی بنی ہوئی ہے نا جناب، کہ آپ کے پاس اگر $3600 ہوں اور اس میں سے آپ کے $10 یا $100 گر جائیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، نو وریز۔ تو بھائی آپ کے پاس دن بھر میں 3600 یا جتنے بھی بنتے ہیں، حساب غلط ہو گیا، منٹس ہیں، وہ 10 منٹ کسی بیوقوف نے آپ کے برباد کر دی ہیں، تو گیٹ اوور ود اٹ، آگے چلیں۔ یہ دو چیزیں اگر ہم سیکھ جائیں تو ہمارے 90% مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز، وقت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، رواں دواں ہے۔ ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق، جو جو وقت گزرتا ہے ہماری صلاحیتیں، ہماری کیپیسٹی، ہماری انڈیورنس کم ہوتی جاتی۔ ہم مان لیں، جو جو وقت گزرتا جاتا ہے اپنے میں سے بوجھ کم کریں۔ اب مجھ پہ نزاع کا عالم ہے، تم اپنی محبت واپس لو۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، ہم الٹ کرتے ہیں، عمر بڑھتی ہے بوجھ بڑھا لیتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کرنی ہے، ان کو ملک سے باہر بھیجنا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ایک چاند سی بہو لے کے آنی ہے جس سے پھر 3 مہینے بعد لڑائی کرنی ہے، پھر بچوں کے بچے پالنے ہیں، پھر پلاٹ لینے۔ بھائی بوجھ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں اپنے آس پاس جن کو یہ ساری سہولتیں دادوں نے دی، ان کی زندگیاں اچھی گزری، میں نے تو کم دیکھی۔ بات چاہت نہیں چلتی چوتھی پشت تک۔ یہ غیر ضروری بوجھ ہم اپنے پر لاتے۔ تو جو جو عمر بڑھتی ہے بوجھ اتاریں، توکل بڑھائیں، اللہ سے دوستی بڑھائیں، اس کی طرف ڈالتے چلیں۔ پہلا سٹیپ کیا؟ پہلا سٹیپ حضرت یہ ہے کہ ہر روز جو وقت آپ کو مناسب لگے 10 منٹ دیں، اپنی گزشتہ زندگی پر ریفلیکٹ کریں۔ کون کون سی کامیابیاں ملی، میرا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ کون کون سی ناکامیاں ملی، میرا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ میں جس مقام پر ہوں
بہت سارے لوگوں کا ڈریم جاب نہیں ہے، اور میرا جو ڈریم جاب ہے وہ کتنے سکھی ہیں جناب. جب آپ روز یہ کرنے لگیں گے ایونچولی یہ ڈیٹا آپ کے اندر سنک کرنے لگے گا، آپ کو سمجھ آنے لگے گا کہ جہاں میں ہوں اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جو لوگ میرے سے اوپر ہیں ان کا بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر میں بہت سارے لوگوں سے آگے نکل کے آج اس مقام پر غیر مطمئن ہوں تو یقین کر لیں اس سے اگلے مقام پر پہنچ کر بھی غیر مطمئن ہوگا. عدم اطمینان خارجی نہیں، داخلی معاملہ. تین چیزیں ہمیں غلط فہمی میں ڈالتی ہیں. میں ریپیٹ کر دوں، سب کچھ ویسے ہی ہونا ہے جیسے ہونا ہے، ہم بے بس نہیں ہیں، لیکن ری ایکشن ہمارے پاس ہے. جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے ہم خوشی کرتے ہیں، بری ہوتی ہے ہم دکھی ہوتے ہیں. بالکل ہوں. بڑا خوبصورت جملہ ہے غالباً گلدار صاحب کا. خوشی جو ہے نا پھل جڑی کی طرح ہوتی ہے، وہ گئی. اور دکھ جو ہے وہ اگربتی کی طرح ہوتا ہے، سلگتا رہتا ہے. نہیں سلگنا چاہیے، پھل جڑی کی طرح ہی ہونا چاہیے. جس دن آپ، جو میں نے آپ کو روز بات کرنے کا ذکر کیا، کرنا شروع کریں گے، آپ کی دکھ والی اگربتی جو ہے وہ خوشی والی پھلجڑی کی طرف سفر کر دے گی، وہ بھی ایک دن پھلجڑی بن جائے گی. دکھ پہنچے گا، آپ رنجیدہ ہوں گے، آنکھ میں آنسو آئیں گے، آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ پھلجڑی بن کے اڑ جائے گا. اور جوں جوں عمر بڑھ رہی ہے بوجھ اتارنے ہیں، بڑھانے نہیں ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.